230 سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو، مطلب کیوں گیا لیٹ، وَإِمَّا، اور ہم اگر دکھا دیں آپ کو، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض وہ جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو صرف آپ پر پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمے حساب ہے اور ہمارے اوپر حساب لینا ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نأتی الارض، کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها، کم کرتے ہوئے اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے ہم زمین کو کم کرتے کرتے آتے ہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، نہیں کوئی رد کرنے والا اس کے حکم کو، نہیں کوئی نظر ثانی کرنے والا اس کے حکم کی۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ہم واقعی آپ کو وہ چیز دکھا دیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی انکار کے اوپر، کفر کے اوپر، نہ ماننے کے اوپر ان کے ساتھ گرفت کا اور عذاب کا وعدہ ہے، یعنی اگر وہ عذاب ہم آپ کو دکھا دیں، یا آپ کی زندگی میں نہیں بلکہ آپ کی وفات کے بعد وہ عذاب ان کے اوپر آئے، یا آپ کو فوت کر دیں، تو آپ کو پھر بھی پریشان نہیں ہونا، آپ کے ذمے صرف جو ہے وہ پہنچانا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے پہنچا دینا۔ اب کب، کیسے، کس طرح ان کا حساب ہو، ان پہ عذاب آئے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم ان کو جو چیز ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں عذاب کا، اگر ہم انہیں دکھا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فوت کر دیں، تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کے ذمے، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حساب لیں۔ پھر اب کافروں کے لیے وعید ہے کہ اولم یروا، کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے، زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین کو کم کرتے ہوئے مطلب کفر کی زمین کو، یعنی جس زمین کے اوپر کفر پھیلا ہوا ہے اسے ہم ختم کر کے وہاں اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ تو کیا کافر لوگ دیکھ نہیں رہے؟ علاقوں کے علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے فتح بھی ہو رہے ہیں، یعنی کفر کا وہ جو ایریا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ان کے لیے تنبیہ نہیں؟ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو کم کرتے کرتے آ رہے ہیں؟ اب دیکھ لیں آپ مکہ مکرمہ کا، اب تسلط کفار کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجبور کیا گیا کہ ہجرت پر مجبور ہوئے، مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے۔ اب جب اللہ نے زمین کم کی تو وہی مکہ، اب ان کو پناہ کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اللہ کے رسول فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں اور یہ معافیہ مانگ رہے ہیں، مکہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آ گئی۔ آج اس کے بعد وہ دن بھی آیا پورے عرب کے اوپر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، 22 لاکھ مربع میل تک کفر کی زمین ختم ہو گئی، کفر کے بدلے اسلام کے جھنڈے آ گئے۔ پھر خلفائے راشدین اور دیگر بعد کے مسلمان آتے رہے، اسلام کے جھنڈے لہراتے رہے، اسلام غالب آتا رہا، یہاں تک کہ سندھ کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا محمد بن قاسم کے دور میں۔ اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی، فرمایا دنیا پوری کے اندر کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، ہر گھر کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا، یعنی کلمہ داخل ہوگا، اور لازمی نہیں کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں، فرمایا کہ ہر گھر میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا
جسے اللہ عزت دے گا اسے عزت کے ساتھ اس کلمہ میں داخل کرے گا، اور جو ذلیل ہے اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ مطلب جو نہیں مانے گا اس تک اس کی دعوت پہنچے گی، وہ ذلیل ہو کر رہے گا، محکوم بن کے رہے گا۔ یہ اللہ نے فتوحات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے، امام احمد نے المسند کے اندر روایت کی ہے اس روایت کو۔ تو وہی بات ہے، اگر دیکھا جائے کلمہ اسلام کے، آج میڈیا کا دور ہے، دنیا کا شاید ہی کوئی کونا ایسا بچا ہو جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، بہت کم شاید کوئی ایسی جگہ بچی ہو۔ تو اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں رہے گا جس تک کلمہ اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پہلے جہاں پر کفر کا تصور، اب حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، دیگر کئی علاقے فتوحات مسلمانوں کو ہوتی رہی، علاقے مسلمانوں کے، وہی علاقے جہاں کفر کا نظام چلتا ہے وہی علاقے اس میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اسلام کا نظام چلنے لگا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا، اور پوری دنیا میں آپ کو اب کثیر تعداد میں بے شمار مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی کفر کی بستیاں اسلام میں تبدیل ہو رہی ہے، کفر کا ایریا کم ہوتا جا رہا ہے، وہ ایریا اسلام کا ہوتا جا رہا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ ہی فیصلے کرتا ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہو، اور اللہ کے فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اللہ کے فیصلے کا کوئی رد کرنے والا نہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ حکم دے اور کوئی اور ٹال کے دکھا دے، اللہ ہی ہے جو فیصلہ کر دے وہی ہوتا ہے، اسے نہ کوئی موڑنے والا، نہ ٹالنے والا، نہ رد کرنے والا۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد حساب والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔